الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ کتاب تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب، کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ ان آیات بینات میں پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ بے شک جو لوگ کتاب کو جو اللہ نے نازل فرمائی چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سابقہ آپ نے کل گزشتہ سماعت کیا تھا کہ کچھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی تھیں جو کہ حرام ہیں، تو بعض چیزوں کا ذکر جو ہے تورات مقدس میں بھی تھا۔ یہودی علماء اس چیز کو بھی چھپاتے تھے، اور دوسرا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک بھی اس میں بیان تھے تورات میں، اور یہاں تک لکھا تھا کہ سرکار دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہوں گے، اور وہ اتنے رحیم ہوں گے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم ہوں گے کہ کسی جانور کے اوپر زیادہ بوجھ اگر لدا ہوگا تو اس کی اس حالت کو دیکھ کے بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ تورات میں لکھا تھا، اور پھر ہوتا بھی اسی طرح تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں پہ، انسان تو انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کی تو بہت بڑی، جس کے دل میں انسان کی لیے رحمت پیدا نہیں ہوتی اور نرمی پیدا نہیں ہوتی، وہ دل نہیں ہے، وہ پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جانور پہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے جانوروں کو بے فائدہ مارنے سے منع فرمایا، ان کو بھوکا رکھنے سے منع فرمایا، ان کو پیاسا رکھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو وہاں پہ شور بپا تھا، تو وہاں پہ ایک باغ تھا، باغ کی چار دیواری ہوتی ہے، آج کل بھی مدینہ پاک میں یہی طریقہ کار ہے کہ وہاں پہ جو باغ ہوتا ہے اس کے ارد گرد چار دیواری لگی ہوتی ہے، تو چار دیواری تھی، اس چار دیواری کے پاس لوگ کافی جو غوغا پڑا ہوا تھا، تو کسی نے بتایا کہ فلاں انصاری کا جو اونٹ ہے وہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تو جب اونٹ بگڑ جائے، پاگل ہو جائے، تو وہ مارنے پہ تل جاتا ہے، انسان کو جان سے مار دیتا ہے۔ اس بگڑا ہوا بڑا سخت ہوتا ہے اونٹ، اور اپنا غصہ وہ نکالتا ہے۔ تو اس کا ایک واقعہ بھی کسی بزرگ نے ہمیں سنایا تھا، ایک بابا تھا، اس نے سنایا کہ یہ بگڑا ہوا اونٹ جب ہوتا ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے، تو اس واقعے کا پھر حضور کے اس واقعے کا اندازہ ہوگا۔ وہ بابے نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک بندہ تھا، ہمارا دوست تھی، وہ کہتا ہے کہ اس کا اونٹ بگڑ گیا، یہ ادھر حسن ابدال والی سائڈ پر اونٹ بگڑا، تو اونٹ نے اس اپنے مالک کو دوڑانا شروع کر دیا، تو مالک آگے آگے اونٹ دوڑتا رہا، جان نہ چھوٹی تو
مالک جو اونٹ کا تھا وہ ایک غار میں گھس گیا. غار میں گھسا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور اس سانپ کے سر پہ ایک چھوٹا سا سانپ اس کے سر پہ بیٹھا ہے. تو اس نے وہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، منتیں مانی کہ یا اللہ باہر اونٹ ہے، ادھر یہ سانپ ہے. تو سانپ کے پاس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمتی کے صدقے وہاں بچایا. تو سانپ وہاں سے نکلا، باہر نکلا تو وہ جو چھوٹا سانپ تھا وہ اس نے چھلانگ لگائی، اور باہر اونٹ تھا چونکہ وہ پاؤں شاؤں مار رہا تھا تو وہ اس اونٹ پہ جا کے لگا. تو چھوٹے سانپ نے اس کو ڈنگ مارا. ڈنگ مارنے کے بعد وہ سانپ پھر اس سانپ کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا. تو پھر وہاں سے وہ سانپ جو بڑا سانپ تھا وہ لے کے پتہ نہیں کس سائڈ پہ گیا. تو یہ بندہ تو کہتا ہے کہ بس میں اسی موت کے انتظار میں تھا، لیکن اللہ نے کوئی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ بندہ بچ گیا. کس طرح اس کے پاس سے وہ باہر نکلا وہ سانپ. تو یہ بندہ کہتا ہے مالک کہ میں جو ہی اس نے ڈنگ مارا تو یہ منظر سارا دیکھ رہا تھا غار کے منہ سے، لیکن وہ اونٹ اندر نہیں آ سکتا تھا. تو جب اس نے ڈنگ مارا تو وہ سانپ یہ باہر نکلا، اونٹ بے ہوش ہو کے، اس نے سمجھا بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے. تو اس نے جا کے اپنا پاؤں لگایا تو وہ اس کا پاؤں جو ہے وہ کہتا ہے وہ اس کے اندر چلا گیا. بالکل وہ پھوگ ہوتا ہے نا، جس طرح بوسا ہوتا ہے، اس طرح وہ اونٹ کا گوشت ہو گیا اسی ٹائم. تو وہ اونٹ مر گیا تھا، وہ اس طرح ہو گیا تھا، بالکل گل گیا تھا. ظاہری طور پہ وہ اونٹ نظر آ رہا تھا لیکن بالکل وہ ایک کیچڑ کی مانند ہو گیا تھا. تو اس نے بتایا پھر، یعنی وہ سانپ کی جو زہر تھی نا اس نے اس کو اس طرح کر لیا تھا، اور 2-4 منٹوں میں اس طرح ہو گیا تھا. تو وہ بعد میں پھر جب معلومات کی تو وہ جو سانپ کے سر پہ بیٹھتا ہے وہ سانپوں کا بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہوتا چھوٹا سا ہے، یا ہاتھ جتنا ہوتا ہے، لیکن اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اونٹ کو ڈنگ اس نے مارا تو اس کو 2-3-4 منٹوں میں اس طرح کر دیا جس طرح کیچڑ ہوتا ہے. تو یہ تو چلو ایک واقعہ تھا، اس میں اللہ کی رحمت کا منظر بھی ہے کہ وہ انسان کس طرح بچ گیا. تو اونٹ تو چلو اس طرح سلسلہ ہو گیا. لیکن یہاں پہ اس بابے نے یہ واقعہ اس لیے سنایا تھا کہ اونٹ جب بگڑا ہو تو وہ انسان کو نہیں چھوڑتا، وہ کسی قیمت پہ بھی اس کی جان لینے کے لیے جو تل جاتا ہے. تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام ایک اونٹ وہاں سے جب گزرے تو ایک اونٹ بگڑا ہوا تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور اونٹ پاگل ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے. تو آپ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کس جگہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا باغ میں ہے، دروازے بند ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے دروازہ کھولنا چاہا تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے. تو پریشان ہوئے سارے قبیلے والے لوگ، یہ رہا کہ حضور کو کوئی نقصان نہ دے دے، اونٹ جو ہے پاگل ہو گیا، بگڑا ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دروازہ کھولا. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، آپ نے خود ہی دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو صحابی فرماتے ہیں جو اس روایت کو روایت کرنے والے ہیں کہ وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، اور دوڑتا ہوا کہ جب حضور کے پاس آیا تو اس نے اپنا سر مبارک اس طرح نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں رکھا جس طرح کہ سجدہ کر رہا ہو. تو یہ منظر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو عاشق اکبر ہیں، تو آپ کے عشق کا بہت اعلیٰ مقام ہے. تو جب یہ منظر دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ایک جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو انسان ہیں، آپ کے صحابی ہیں، تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، سجدہ تعظیمی، ٹھیک ہے نا. سجدہ عبادت ہر دور میں منع رہا ہے، لیکن سجدہ تعظیمی جس میں تعظیم کی نیت ہو، جس طرح ہر قوم میں یہ بھی ایک رولا لگا ہوتا ہے کہ سجدے کا معاملہ ہوتا ہے. ہر قوم میں عزت دینے کا ایک طریقہ ہے. مسلمانوں کی جو ہے اسلام میں اس میں طریقہ کار کسی کو عزت دینے کا سلام کرنا، ٹھیک ہے، السلام علیکم، یہ عزت کا طریقہ ہے. جس طرح آپ انگریزوں میں دیکھیں ان میں سلوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سلوٹ مارتے ہیں. اور اسی طرح آپ سندھ میں چلے جائیں، اپنے اپنے علاقے کا کلچر بھی ہوتا ہے. تو سندھ میں بعض علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پہلے سائیں کرتے ہیں اور پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں.
تو کوئی بڑا بندہ آ جائے. تو یہ ہر علاقے میں یعنی عزت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو عرب کے اندر پہلے جو اسلامی شریعت میں پہلے نبیوں کی جو شریعتیں تھیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ان کے دور میں کوئی بڑا آ جاتا ہے، جس طرح باپ ہے یا اس طرح بادشاہ ہو، باپ ہو، یا کوئی اللہ کا پیغمبر ہو تو ولی ہو، اس طرح کے علماء ان کو سجدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا. رہ گئی سجدہ عبادت کی نیت سے، یہ ہر دور میں جس طرح کہ 13ویں سپارہ میں آئے گا بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے اور آپ کے والد صاحب انہوں نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. اس سجدے سے مراد سلام کرنا ہے، اور وہ سجدہ تعظیمی ہے، یعنی آپ کی تعظیم کی، آپ کا ادب بجا لائے. تو سجدہ عبادت ہر شریعت میں منع ہے. تو یہاں پہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اونٹ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں اونٹ ہو کے، اور وہ بھی پاگل ہو گیا جو اونٹ، وہ بھی سجدہ کرتا ہے آپ کو. تو ہم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ کے حسنات ہم پہ بہت زیادہ ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، اللہ نے میری شریعت میں سجدہ عبادت تو ہر شریعت میں ہے، یہ حرام ہے وہ اور کفر ہے، سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا ہے. میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی کسی کو نہیں کیا جائے گا. کوئی کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا، حرام کام کرنے والا ہوگا. اگر میری شریعت میں سجدہ تعظیمی سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ میری شریعت میں اللہ نے سجدے کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا کسی نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو سجدہ کیا جائے گا. تو اب بھی یعنی یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ کوئی بندہ کسی کو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتا. رہ گیا یعنی مزاروں پہ جا کے، اولیاء کے درباروں پہ جا کے بعض لوگ جو ہے وہ جہلا قسم کے بہت ہی یعنی بالکل ان پڑھ بندہ ہو تو وہ یہ حرکت کرتا ہے، باقی کوئی بندہ ایسی حرکت نہیں کرتا کہ وہاں پہ سجدہ کرے. ٹھیک ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، کسی کو سجدہ نہیں ہے، چاہے وہ ولی و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات تو کائنات میں کوئی نہیں ہے. اگر نبی پاک علیہ السلام کو حضور نے صحابہ کو منع کر دیا تو آپ کے بعد کسی کو سجدہ روا نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. تو اس چونکہ اونٹ جانوروں کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، تو اس اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا اور اپنا سر رکھا وہاں پہ، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. وہ پاگل تو ہو گیا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. آخر دل تو وہ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ زبان نہیں رکھتے دل تو رکھتے ہیں. تو اونٹ جب رویا تو نبی پاک علیہ السلام بھی رونے لگے. اور ترات میں بھی یہی صفت اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے کہ وہ جانوروں کے حالات بھی دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام رونے لگے. آپ کا شفیق دل ہے، مہربان دل، تو آپ جب روئے تو اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری صحابی کا ایک نوجوان کا نام لیا، فرمایا اسے بلاؤ. اسے بلایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے چارہ کم دیتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو. تو اس نے عرض کی حضور آئندہ کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس اونٹ کو فرمایا کہ آئندہ اس کے ساتھ تو نے بھی اب جو اپنا یہ رویہ جو رکھا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں اونٹ کو. اور اس انصاری صحابی کو بھی فرمایا کہ آئندہ اس کو چارہ پورا دینا ہے اور کام بھی جو حسب عادت ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ جانوروں اور انسانوں میں بھی فیصلے فرماتے ہیں. اور جانوروں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کا لشکر جا رہا تھا جہاد کے لیے، یرموک میں جو ہوا تھا بہت عظیم معرکہ ہوا تھا، تو وہ لشکر جا رہا تھا. تو اس دوران کسی صحابی نے گھونسلے میں سے چڑیا کے بچے اٹھا لیے یا انڈے اٹھا لیے. تو اس طرح وہ چڑیا نبی پاک علیہ السلام کے جب حضور لشکر میں موجود تھے تو پاس آئی اور چہچانے لگی.
نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے مطابق تو وہ مطلب عام زبان میں چی چی کر رہی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ تو کسی کے پاس تھے، لشکر میں سے کسی فرد کے پاس تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فوراً اس کے گھونسلے میں رکھ کے آؤ، تو وہ دوبارہ لے کے اس کے گھونسلے میں رکھ کے آئے۔ اس چڑیا نے فریاد کی کہ آپ کے صحابی میرے بچے اٹھا کے لے آئے ہیں۔ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا منظر ہے۔ کبھی جنگل کے وہ جانور جو انسان کو دیکھ کے میلوں دور بھاگتے ہیں، جس طرح ہرنیاں وغیرہ ہیں، وہ حضور کو دیکھ کے سلام بھی کرتی ہیں اور آپ کا کلمہ بھی پڑھتی ہیں، آپ کے سامنے اغثنی یا رسول اللہ کی فریاد بھی لگاتی ہیں کہ میری مدد فرمائیں۔ اسی طرح اور کافی ساری، ایک نیل گائے جنگلی گائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جنگل میں آپ نے آج کل تو چلو ٹی وی شیویوں پہ بھی دکھاتے رہتے ہیں جنگل کے جانور، تو ایک گائے جنگل کی ہوتی ہے جس کو نیل گائے کہا جاتا ہے۔ تو وہ گائے کسی نے پکڑ کے نبی پاک علیہ السلام کو تحفہ دے دی، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے ساتھ اس کی حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں جگہ تھی، تو وہ چونکہ جنگلی تھی تو وہ کودتی رہتی، شرارتیں کرتی رہتی، اور کودنا، اس کا اچھلنا کودنا بدستور جاری رہتا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو وہ بالکل ساکن ہو جاتی، کبھی اس نے کھور بھی نہیں ہلایا حضور کے ادب میں۔ تو یہ جانوروں کو، تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی نہ ہو۔ تو اس مقام پہ بھی جب اونٹ کا یہ واقعہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور اس اونٹ نے آپ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے جیسا کہ وہ جان رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، مجھے اس کائنات کی سوائے شریر جنوں اور شریر انسانوں کے، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے سوا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے۔ تو یہ صفتیں اللہ نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ سب بیان فرما دی تھیں، اور یہ ہر چیز یہودیوں کو اس طرح نظر آ رہی تھی، بندہ جس طرح شیشے کے سامنے کھڑا ہو تو اپنے چہرہ اس کو نظر آتا ہے نا، اس طرح انہیں نظر آ رہی تھی ہر چیز کہ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کے رسول ہیں جنہیں تورات میں اللہ نے عاقب کہا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود انہیں چڑھ کیا تھی؟ چڑھ یہ تھی کہ نبوت جو ہمارے چاچا زاد بھائیوں کو کیوں مل گئی ہے، ٹھیک ہے نا، بس یہ ایک حسد تھی۔ اس بنا پہ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا پہلے اس بارے میں، تو اس بنا پہ وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل سے نکل کے، بنی یعقوب سے نکل کے یہ بنی اسماعیل میں نبوت اور سرداری کیوں منتقل ہو گئی ہے؟ تو اس بنا پہ وہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپاتے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بتاتے۔ ایک بندہ وہ یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا اور اس کا چاچا بہت بڑا یہودیوں کا عالم دین تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ بھی تورات کو پڑھ، یعنی اس کا بھتیجا جو مسلمان ہو گیا تھا تورات کو پڑھ لیتا ہے، تو اس نے ایسا کیا کہ تورات کے جن جن صفحات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ جو علامات لکھی تھیں اور نشانیاں لکھی تھیں، نقش و نگار وہاں پہ موجود تھے، جو اللہ کا کلام تھا اس میں موجود تھیں، تو اس نے وہاں پہ کوئی گوند وغیرہ لگا کے ان کو چپکا لیا اور بھتیجے کو حکم دیا کہ یہ ایسی باتیں ہیں تو پڑھے گا تو تجھے سمجھ نہیں آئے گی، تو گڑبڑ ہو جائے گا، تو اس جگہ کو نہیں پڑھنا۔ تو اس کو کوئی بندہ کھولے نا، گھر میں اس نے بتا دیا تھا۔ بھتیجا ایک دن چاچا گھر میں نہیں تھا تو اس نے موقع پا کے اس نے سوچا کہ آخر اس میں کوئی راز ضرور ہے، اس کو میں کھول کے دیکھتا ہوں۔ اس نے ان ورقوں کو آرام آرام سے جب کھولا تو اس میں واضح طور پہ سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا، ایک ایک بات لکھی ہوئی تھی۔ تو بھتیجے نے اسی وقت تورات کو بند کیا، اس نے کہا اچھا چاچا مجھ سے یہ چھپاتا رہا ہے، اور اسی وقت وہ نکلا باہر اور سیدھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اس نے ساری بات بتائی کہ میں تو اس لیے آپ سے دور رہا ہوں کہ مجھے تورات کے علم سے لا علم رکھا گیا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ جو لوگ کتاب اللہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں حقیر سی قیمت حاصل کرتے ہیں، انہیں ساتھ یہ بھی ڈر تھا
کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہودیوں کے جو تحفے نذرانے ہیں پھر ان سے تو وہ نہیں ملنے تھے، ٹھیک ہے، جو پیسے شیسے ظاہری طور پہ تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے، تو وہ اس کے بدلے میں اللہ کے کلام کو چھپاتے اس ڈر کے ساتھ بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب اللہ چھپا کے اس کی قیمت حاصل نہیں کر رہے، بلکہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور یہ معاورتاً آگ نہیں ہے بلکہ حقیقت میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جو ہی یہ ان کی سانس نکلے گی، ظاہری طور پہ آنکھیں بند ہوں گی، تو ان کے پیٹ میں، اپنے پیٹ میں یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے پیٹ میں آگ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، ٹھیک ہے، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب۔ اب کتنا برا انہوں نے سودا کیا کہ کہاں ہدایت اور کہاں جو ہے گمراہی، لیکن انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی تھوڑے سے اس قلیل جو ہے ثمن میں انہوں نے گمراہی خرید لی، اور اللہ کی مغفرت کے بدلے میں انہوں نے اللہ کے عذاب کو خرید لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنے تعجب کی بات ہے، وہ کیا چیز ہے کہ دوزخ کی آگ پہ انہیں جو ہے یہ صبر کرنے والے بن گئے ہیں، یعنی اپنے لیے دوزخ کی آگ کو انہوں نے پسند کر لیا ہے۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو آگ ہے اس کا اس آگ کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس آگ کو جتنا بھی حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اگر چنگاری کی بات کریں نا تو اس کی ایک مثال کے ذریعے آپ نے سمجھایا کہ اس پوری روئے زمین کو آگ سے بھر دیا جائے، یعنی اتنی آگ ہو کہ پوری زمین پہ پھیلی ہو، پھر اس کو کسی چیز کے ذریعے کھینچ کے اس پوری آگ کو تو کسی ایک چھوٹی سی ڈبیا میں بند کر لیں تو کتنی شدت والی وہ آگ ہوگی۔ تو فرماتے ہیں پھر بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یعنی پھر بھی ایک بزرگ تھے، وہ جب کوئی گناہ کرنے کا ان کا دل چاہتا تو جب نفس کہتا کہ فلاں گناہ کر لے، شریعت کے خلاف کام کر لے، تو آپ نے اپنے پاس آگ کی کوئی ڈبیا یا اس دور کا جو سلسلہ تھا وہ رکھا ہوا تھا، وہ اس اپنی انگلی کو جلاتے تھے اور کہتے تھے اگر اس پہ صبر تجھے آتا ہے تو اس کو تو برداشت کر لے تو میں یہ کام کر لوں گا، اور پھر خود کو سمجھاتے کہ اگر اتنی سی آگ، تیلی جتنی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا، لہٰذا اس کام ہی کو چھوڑ دے۔ تو آپ وہ کام چھوڑ دیتے۔ تو ہمیں بھی اپنے نفس کا کبھی نہ کبھی چولہے کے پاس بندہ بیٹھ جائے اور وہاں چولہے کے جو آگ کے قریب ہاتھ کو کر لے، ذرا انگارے کے قریب کر لے اور چیک کر لے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو کیا اس آگ کو ہم برداشت کر لیں گے، تو اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آگ ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ انہیں جہنم کی آگ میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ اللہ نے جو کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی تھی اور انہوں نے اس کتاب میں اختلاف ڈالا اور وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے۔ تو حق کے ساتھ جو کتاب نازل فرمائی وہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مفسرین کا جو قول ہے کہ وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں انہوں نے اختلاف کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے، اور سابقہ کتابوں میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، تو اس بنا پہ وہ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ جو حق سے دور ہو جائے تو اس کی جگہ پھر جہنم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے صدقے میں ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی بہت خاص ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس میں یہ فرمایا گیا نا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا، کلام تک نہیں فرمائے گا۔ تو 9 گناہ ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں، یہاں پہ تو یہودی مولوی علماء کے لیے یہ بیان کیا گیا نا، اور اس دور میں بھی قرآن پاک کو کوئی چھپائے گا تو اس کے لیے بھی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انہی کے لیے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو عام کیے جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بیان فرمایا ہے اور وہ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پہلی روایت ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے روایت کی ہے، ٹھیک ہے، مسلم شریف جو حدیث پاک کی کتاب ہے
اس میں یہ بات روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، بات نہیں کی جائے گی، تو اس کے لیے پھر جہنم کا راستہ ہی ہے۔ نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 شخصوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پہلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو 3 بار پڑھا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ لوگ نقصان اٹھانے والے اور نامراد ہیں، یا رسول اللہ یہ ہیں کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کے ساتھ چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چادر ہو یا شلوار ہو، ٹھیک ہے، اس کو تکبر کے ساتھ بندہ یعنی اکڑے اور میرے پاس بہت زبردست کپڑے ہیں، یہ میں بڑا ہوں، پیسے ہیں، فلان ہے، یہ اس تکبر کے ساتھ کپڑا اپنے پاؤں پہ لٹکانے والا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نظر رحمت فرمائے گا نہیں اور اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ دوسرا، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ نیکی تو اس کی تو گئی ہے، وہ تو تیسرے سپارے میں آئے گا کہ اس نیکی کا اس سے ثواب کوئی بھی نہیں ہے، جو احسان کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کا احسان جتلاتا ہے وہ تو نیکی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا عذاب اسے کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا اور اس سے کوئی کلام نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم کے یعنی جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا تاجر، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا شخص ہے بندہ بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، زنا تو ہر دور میں بے حیائی ہے، جوانی میں بھی، جس عمر میں بندہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی سزا آپ کو پتہ ہے رجم ہے، پتھروں سے اس کو مار دینا، لیکن بندہ بوڑھا ہو جائے، جسم میں طاقت بھی نہ رہے، پھر بھی اس گناہ کو نہ چھوڑے تو اسے حیا آ جانی چاہیے۔ یعنی یہ مراد ہے کہ جب بندہ 40 سال سے ٹپک جاتا ہے نا، تو اس کے بعد اگر وہ گناہ کرتا ہے، اس کی داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، تو شیطان اس کے منہ پہ آ کے بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا بھائی ہے، کہ اب بھی تو نے گناہ کو نہیں چھوڑے۔ 40 سال میں تو عمر انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر گناہ نہ چھوڑے تو یہ بہت زیادہ برا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ جب بوڑھا بندہ ہو جائے پھر بھی کچھ بعض لوگ ہوتے ہیں بدبختی کے سالم میں ہوتے ہیں کہ اس عمر میں بھی ان سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا، تو ایسے شخص کی طرف بروز قیامت اللہ تعالیٰ نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا اور کلام ہی نہیں کرے گا۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی سنے ہی نہ، ٹھیک ہے، اس پہ اللہ فرمائے کہ اس کو دفع کرو، اس سے مراد یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی بدبختی ہے یہ۔ اور دوسرا، جھوٹا بادشاہ، بندہ بادشاہ بھی اور جھوٹا بھی ہو، ٹھیک ہے، اس سے کسی کا کیا خوف ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے کیا، بادشاہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ بہت بدبخت انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا، حضور نے فرمایا کہ متکبر فقیر، بندہ غریب بھی اور ساتھ تکبر میں بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ پیسہ ہے تو بعض لوگ تھوڑے سے تکبر میں آ ہی جاتے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن بندے کے پاس ہو بھی کچھ نہ پھر بھی تکبر کرے، یہ بڑی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے متکبر کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح تیسری روایت ہے، یہ 6 گناہ ہو گئے ہیں، اور تیسری روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور اس سے بات تک نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ جو شخص جنگل میں مسافر کو فالتو پانی دینے سے بھی منع کر دے، یعنی جنگل اور جنگل میں پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور انسان کے پاس فالتو پانی ہو، یعنی استعمال کرنے کے علاوہ بھی اس کے پاس پانی ہے، اور پھر بھی وہ اتنا بخیل ہو کہ جنگل میں بھی وہ کہے کہ نہ جی پانی اس کو نہیں دینا، ٹھیک ہے، تو شہر میں تو بندہ ایک سے نہیں تو دوسرے سے گزارا چل جائے گا، لیکن جنگل میں بعض دفعہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس طرح بخیل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور جو شخص دوسرے نمبر پہ فرمایا عصر کے بعد
کسی کو جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرے تو عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے بہت خاص وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے دوسرے سپارے میں، صلاۃ وسطیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو عصر کی نماز بھی بہت اہمیت کی عمل ہے، اور اس کے بعد کا ٹائم بھی، تو بالخصوص اس ٹائم میں جو قسم کھا کے سودا فروخت کرے گا، تو بعض دکانداروں کی عادت ہوتی ہے نا، بازاروں میں جائیں وہ قسمیں جی میں اتنے نہ خریدے، حالانکہ اس میں وہ بات نہیں ہوتی، اور وہ سودا یعنی وہ اس سے ایک تو برکت اٹھ جاتی ہے، اور دوسرا وہ بندہ بہت سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس لیے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی چیز ہے، بک جائے تو ٹھیک ہے، نہ بکے تو پھر بھی ٹھیک ہے، دوسرا گاہک اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اس میں تو قسم کبھی نہیں اٹھانی چاہیے، کسی بھی معاملے میں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بالخصوص جب جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے تو اللہ کی لعنت برستی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا گیا کہ عصر کے بعد جو بندہ جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ کہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اسی طرح تیسرے نمبر پہ ہے جو شخص کسی امام سے مال دنیا کی خاطر بیعت کرے اور وہ اس کو مال دے تو وہ اس سے وفا کرے، مال نہ دے تو اس سے وفا نہ کرے۔ امام سے مراد جو ہے وہ امت کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ہماری بدقسمتی ہے جو خلافت سے ہم معروم ہے، لیکن جب تک آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ تک تو خلافت قائم رہی ہے، تو بیعت کی جاتی تھی، یعنی یہیں سے کوئی لوگ کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے جی ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ تو بیعت کرنے کے بعد جس طرح خلفاء کی بیعت کی جاتی ہے، تو بیعت کرنے کے بعد بندے کے دل میں یہ ہو کہ میں اس لیے بیعت کر رہا ہوں کہ مجھے یہ چونکہ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، مال ملے گا، تو جب تک کچھ نہ کچھ ملتا رہے تو وہ اس کے ساتھ وفا کرتا رہے۔ تو جب اس سے کچھ نہ ملے، دانا پانی مطلب بند ہو گیا، تو اب کہ جی یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ خلافت کے تخت پہ اس کو متمکن کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے یعنی یہ شخص اتنا بڑا گناہ گار ہوگا کہ اس میں دوگلا پالیسی ہے نا، یعنی دل سے اس نے بیعت نہیں کی، مال کے لیے کی ہے، تو اس لیے اس کو ایسی سزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ جہنم بھی بہت بڑی سزا ہے، لیکن سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ہوگی کافروں پہ بھی، جہنم میں جا کے بھی اللہ تعالیٰ جب التفات نہیں فرمائے گا تو یہ ان کے لیے آگ سے بڑا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین بجائے